بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى في موضع آخر: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يورع مسلما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق، مالک، مدبر اور پالنہار ہیں۔ جس اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام مسلمانوں کو یہود اور نصارہ کی پیروی سے منع فرمایا، اور بے شمار انگنت درود اور سلام ہو اس دنیا میں آنے والے تمام انبیاء اور رسولوں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی، پیغمبر، رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جنہوں نے مجھے، آپ کو، سارے مسلمانوں کو، اپنی امت کو ہر نئے تہوار جس کا کتاب و سنت سے کوئی ثبوت نہ ہو اس میں شرکت سے منع فرمایا اور اس سے بچنے کا حکم دیا۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، اسلامی اور دینی ملی بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، انگریزی کے
مہینوں میں اپریل کا مہینہ چوتھا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے سلسلے میں بعض حضرات کچھ ایسی چیزیں پیش کرتے ہیں جس کو بطور عید، بطور خوشی منایا جاتا ہے، اور امت محمدیہ میں بعض وہ حضرات جن کے پاس کتاب و سنت کا علم نہیں، جن کے پاس تاریخ کا علم نہیں، وہ لوگ بھی دھوکے میں آ کر، فریب میں آ کر یہود و نصارہ کی پیروی کرتے ہوئے اس اپریل کے مہینے میں لوگوں سے بیوقوف بنتے ہیں یا لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ محترم بھائیوں، اپریل کے مہینے میں ایک عیسائیوں کا تہوار ہے اپریل فول کے نام سے۔ اپریل فول کے نام سے جو تہوار منایا جاتا ہے، 1 اپریل کو، 1 اپریل کو، اس سلسلے میں مجھے اور آپ کو جاننا بے حد ضروری ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور شریعت اسلامیہ کا اس سلسلے میں کیا فیصلہ ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کی حقیقت کے سلسلے میں جانیں کہ اپریل فول منایا کیوں جاتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے۔ فرانسیوں کے یہاں کیلنڈر کی ابتدا 1564 سے قبل اپریل کے مہینے سے شروع ہوتی تھی، لیکن 16ویں یا 17ویں صدی کے بعد جب ان لوگوں نے انگریزی مہینوں کی جو 12 تعداد ہے اس کی شروعات جنوری کے مہینے سے شروع کی، تو بعض وہ حضرات جنہوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا اور کہا کہ جس طرح سے اس سے پہلے اپریل کا مہینہ عیسوی سال کا پہلا مہینہ تصور کیا جاتا تھا، ہم اسے مانیں گے، اس سے ہٹنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپریل کے مہینے کو پہلا مہینہ ہی تصور کیا، لیکن جب 16ویں صدی عیسوی کے اندر اس سال کو یعنی عیسوی سال کو پہلا مہینہ جنوری کا دیا گیا، تو جو جنوری کے مہینے کو پہلا مہینہ تصور کرتے تھے، ان لوگوں نے اپریل کے مہینے کے پہلے ہونے کو جو ثبوت کے طور پر پیش کرتے تھے ان کا مذاق اڑانا شروع کیا، ان کو طعن و تشنیع کرنا شروع کی، اور انہیں سختی کے ساتھ ایسے جملے کسے، ان کے اوپر ایسے جملے کسے، ان کے ساتھ ایسی بدسلوکی کی گئی، بدتمیزی کی گئی جس کی بنیاد پر وہ لوگ پریشان تھے۔ ایک بات تو یہ ذکر کی گئی ہے اپریل فول کے سلسلے میں کہ ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا، یہ دا ورلڈ بک انسائکلوپیڈیا کے اندر یہ ذکر کیا گیا۔ دوسری وجہ اپریل فول کی وہ یہ ہے کہ رومان کے لوگوں نے، ان کا ایک معبود تھا فیونیوز، وہ معبود کے بارے میں وہ کہتے ہیں یہ نہایت ہی حسین و جمیل اور خوبصورت تھا اور ہنسی مذاق کرنے والا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ سعادت مندی والا یہ بت تھا ان کا، جس کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے، اور 1 اپریل کو یہ لوگ اس کی پوجا کرتے تھے۔ 2 باتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ تیسری بات جو کہ ماحول کے حساب سے اور یہ عیسائی لوگ جس طرح سے اس دن کو مناتے ہیں، پہلی اپریل کو اپریل فول مناتے ہیں، اس سے بہت زیادہ قریبی جو چیز ہے وہ یہ ہے، اور یاد رکھنے والی چیز ہے، یہ تاریخی معلومات ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کہ اموی بنو امیہ کے اموی خلیفہ میں سے ایک شخص تھا جس کا نام عبد الرحمن تھا، جو اندلس کے اندر والی بنا اور وہاں کا ولی عہد تھا، اندلس کا والی تھا۔
آپ جانتے ہیں اندلس کو آج اسپین کہتے ہیں. اس اسپین کے اندر تقریباً مسلمانوں کی 800 سال سے زائد حکومت رہی. اس میں یہ عبد الرحمن نامی جو شخص تھا، اس کے جتنے جانشین تھے، ان لوگوں کو جب ایک لمبی مدت گزرنے کے بعد فرانسیسیوں میں اسپین کے اندر جو عیسائی حکومت تھی ان لوگوں کے ذریعے شکست ہوئی، اور جب مسلمانوں کو گلی کوچوں میں پکڑ پکڑ کر کے ذبح کیا گیا، مارا گیا، ان کا قتل عام کیا گیا اور مسلمانوں کے ساتھ زبردست ظلم کیا گیا اسپین کی گلی کوچوں کے اندر، اسپین کے اندر، اندلس کے اندر، اسی طرح سے بعض وہ مسلمان، ہمارے وہ مسلم بھائی جو وہاں مقیم تھے اور ڈر کے مارے انہوں نے عیسائیت کا اظہار کر دیا. لیکن کچھ مسلم بھائی ایسے تھے جو ابھی بچے تھے. وہاں کے عیسائی بادشاہ نے یہ مشورہ دیا کہ آپ کو بچنے کے لیے یہاں اندلس سے اسپین سے ہٹا کر کے مسلم ممالک کے اندر آپ کو پہنچا دیا جاتا ہے، لہذا آپ جب وہاں چلے جائیں گے تو آپ اطمینان سے رہیں گے. ان مسلمان بھائیوں کے ساتھ دھوکہ دے کر کے ان کو ایک جہاز کے اندر سوار کر دیا. مسلمان جو بچے کچے تھے اسپین کے اندر، اندلس کے اندر، عیسائیوں نے یہ پلان بنایا کہ ان کو جہاز کے ذریعے، بحری جہاز کے ذریعے، سمندر کے ذریعے ان کو مسلم ممالک کے اندر پہنچا دیا جائے. سارے کے سارے مسلمان جو بچے کچے تھے وہ مطمئن ہو گئے اور انہوں نے اس جہاز کے اندر سواری شروع کر دی. جب مسلمان بیچ سمندر کے اندر پہنچے، عیسائیوں کی یہ پلاننگ کے مطابق سارے کے سارے مسلمانوں کو، جو جتنے جہاز کے اندر سوار تھے، سارے مسلمانوں کو درمیانی سمندر میں، زمین، اس سمندر کی گہرائی میں، اتھا گہرائی میں ڈبو دیا گیا اور ان کے ساتھ زبردست دھوکہ دیا گیا اور زبردست دھوکہ ہوا. اور اسی دھوکے کی بنیاد پر وہ 1 اپریل کو جشن مناتے تھے. آپ نے تاریخ معلوم کی کہ 1 اپریل کو اپریل فول کیوں مناتے؟ فول کے معنی ہوتا ہے دھوکہ. اپریل فول، اپریل کے نام پہ جو دھوکہ دیا گیا تھا ان مسلم قوم کو، اندلس کے مسلمانوں کو، اور بحری جہاز کے ذریعے سے سمندر کے درمیان لے جا کر کے انہیں غرقاب کر دیا، انہیں ڈبو دیا. اس کے بعد عیسائیوں نے اندلس کے اندر خوشی کا اظہار کیا اور کہنے لگے کہ ہم نے تو مسلمانوں کو تہس نہس کر دیا. اور اس دھوکے میں اور اس دھوکے کے بعد وہ مذاق اڑانے لگے اور اسی سلسلے سے آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. اور برابر مسلمانوں کے نام پر عیسائی لوگ، مسلم دشمن طاقتیں آج بھی اپریل فول کے نام پر یہ دن مناتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ اس کی مختصر سی تاریخ تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. آپ یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ اس اپریل فول کے اندر ایک تو چیز یہ ہے کہ یہ عیسائیوں کی ایجاد کردہ چیز ہے. دوسری چیز اس میں بت پرستی بھی ہے، جیسے کہ رومان کے لوگ فیوز نامی بت کی عبادت کرتے تھے. تیسری چیز اس کے اندر مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ ہوا. 1 اپریل کو مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ ہوا، ان کو غرقاب کیا گیا. 3 بنیادی چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر اپریل فول منایا جاتا ہے اور اس میں خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے. اس کے تباہ کن اثرات انسانی زندگی پر کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ تو غیر مسلموں کا تہوار ہے. مسلمانوں کو اس سلسلے میں اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے جسے جاننا ہے، اور اسلام کی تعلیمات اس سلسلے میں کیا ہے وہ ہمیں یاد رکھنی ہے. میرے بھائیوں، اسلامی تہوار جو بھی ہیں وہ صرف اور صرف 2 ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اس کے علاوہ کوئی بھی مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے کہ جس کو منایا جائے. اپریل فول کو منانا گویا کہ ہم ایک مسلم بھائی کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور جن لوگوں نے، جن عیسائی قوم نے مسلمانوں کا مذاق اڑایا اور اپریل کی 1 تاریخ کو جس طرح سے مسلمانوں کا مذاق اڑایا، اگر ہم بھی اپریل فول مناتے ہیں، اپریل کے مہینے میں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہم بھی کسی مسلم بھائی کے مذاق میں برابر کے شریک ہیں، جبکہ اسلام اس سلسلے میں سختی سے منع کرتا ہے. سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم. اے ایمان والو، تم کسی مسلم قوم کی، کسی بھی قوم کی تم مذاق، کسی بھی قوم کا مذاق نہ اڑاؤ.
ان کے ساتھ استہزاء نہ کرو، ان کا مذاق نہ اڑاؤ. عسى ان يكونوا خيرا منهم، قریب ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو. ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، اور لوگوں کو جہاں تنبیہ کی گئی وہاں خواتین کو بھی تنبیہ کی گئی کہ عورت بھی کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، اس لیے کہ بہت ممکن ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہے. اس آیت کریمہ کی روشنی میں میرے سامنے یہ بات اور آپ کے سامنے یہ بات کھل کر کے آئی کہ کسی بھی مسلمان کا مذاق اڑانا یہ شرعاً ممنوع ہے، یہ ناجائز اور حرام کام ہے. یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں، یہ مسلمانوں کا وطیرہ نہیں ہے، یہ غیروں کا کام ہے، یہ اسلام دشمن طاقتوں کا کام ہے جو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں. اسی طرح میرے بھائیوں، اپریل فول منانے کی صورت میں ایک جو عالمی جھوٹ جو بولا جاتا ہے اس میں ہماری شمولیت ہو سکتی ہے. اگر ہم اپریل فول مناتے ہیں، اپریل فول منانے کی صورت میں عالمی جھوٹ میں شمولیت ہوتی ہے، جبکہ جھوٹ کے سلسلے میں شریعت نے ہمیں اور آپ کو یہ بتایا کہ یہ بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور یہ منافق کی علامت ہے. جھوٹ بولنا یہ مومن کی پہچان نہیں، یہ منافق کی علامت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، آیت المنافقی ثلاث اذا حدث کذب، منافق کی 3 بنیادی علامتیں ہیں. ان میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. اسی طرح جھوٹ اتنا سنگین جرم ہے جو انسان کو جہنم رسید کر دیتا ہے. انسان جب جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنے کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی اس کو کذاب لکھ دیتا ہے اور اس کی بنیاد پر اسے جہنم رسید کر دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، ایاکم والکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور وإن الفجور یہدی الی النار. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے پرہیز کرو. اور ایاکم والکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور، کیونکہ جھوٹ انسان کو فسق و فجور پر آمادہ کرتا ہے. اور وإن الفجور یہدی الی النار، اور جو جھوٹ بولتا ہے، جو فسق و فجور کرتا ہے، وہ انسان جہنم کے اندر چلا جاتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے. یہیں تک بس نہیں کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جھوٹ بولتا ہے، جو جھوٹ کی عادت اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، ایسے شخص کے سلسلے میں پیارے نبی نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی قوم کو، کسی انسان کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے کہ لوگ میری بات سن کر کے ہنسیں اور مذاق اڑائیں، کسی کا ٹھٹھا بنائیں، مذاق کریں، ایسے لوگوں کے سلسلے میں نبی نے فرمایا وَيْلٌ لِّلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمِ وَيْلٌ لَّهُ وَيْلٌ لَّهُ. پیارے نبی نے فرمایا جو شخص اس لیے جھوٹ بولتا ہے تاکہ اس کے جھوٹ کی بنیاد پر کوئی قوم، کوئی لوگ، کوئی انسان ہنسے، مذاق کرے، کسی کا مذاق اڑایا جائے، ویل لہ ویل لہ. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے لیے ویل ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے بربادی ہے. اور ویل کے سلسلے میں اکثر مفسرین نے ذکر کیا کہ وہ جہنم کی سب سے نچلی وادی ہے جس کے اندر اس انسان کو داخل کیا جائے گا. میرے بھائیوں، جھوٹ کی اتنی سنگین تباہ کاریاں ہیں جس کی بنیاد پر ایک انسان جنت میں جا نہیں سکتا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس کے برعکس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بولنے اور سچوں کا ساتھ دینے کے سلسلے میں کہا میں اس شخص کو ضمانت دیتا ہوں جنت کے اندر درمیانے وسط کے اندر، درمیانی طبقے کے اندر، میں اس شخص کو جنت کے اندر گھر کی ضمانت دیتا ہوں. جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے، چاہے وہ مذاق میں ہو یا سیریس ہو، کسی بھی حالت میں ہو، جھوٹ کو جو چھوڑ دے گا، نبی کا فرمان ہے میں اس بندے کو جنت کے اندر درمیانی حصے میں گھر دینے کا وعدہ کرتا ہوں، اس کو ضمانت دیتا ہوں. میرے بھائیوں، اس اپریل فول میں جھوٹ بولا جاتا ہے. جھوٹ کو ایک اچھے انداز میں، خوبصورت انداز میں عالمی طور پر جھوٹ کو پیش کیا جاتا ہے. اور مسلم قوم کے افراد کا حال یہ ہے کہ وہ بھی مذاق میں اور اپریل فول کے نام پر لوگوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ شرک
شرکت کرتے ہیں، شریک ہوتے ہیں اور لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام نے کسی کا مذاق کرنے سے، مذاق اڑانے سے منع فرمایا، سختی سے منع فرمایا، اور یہ عالمی جھوٹ ہے۔ اپریل فول یہ عالمی جھوٹ ہے۔ اس عالمی جھوٹ کے اندر مجھے اور آپ کو شمولیت کرنا اسلام کس قدر ہمیں منع کرتا ہے، ان چند احادیث کی شکل میں میں نے جو آپ کے سامنے پیش کی، اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جھوٹ ایک بڑا جرم ہے۔ اسلام کبھی بھی ہمیں عالمی جھوٹ میں یا مذاق کے اندر بولا جانے والے جھوٹ کے اندر شرکت کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس عالمی جھوٹ میں شمولیت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، اپریل فول کے نام پر مسلمانوں کی عزت و ناموس سے کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ اپریل فول منانے والے لوگ، جو لوگ بھی مناتے ہیں، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، وہ مسلمانوں کی عزت سے کھلواڑ کرتے ہیں، وہ مسلمانوں کی عزت و ناموس سے کھلواڑ کرتے ہیں۔ اور شریعت اسلامیہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو، سارے مسلمانوں کو، کسی بھی مسلمان کی عزت سے کھلواڑ کرنے سے سختی سے منع فرماتے ہیں۔ ایک واقعہ سنن نبی داؤد کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، 5004 نمبر کی حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر ایک خوبصورت سا واقعہ ذکر کیا ہے۔ میرے بھائیوں، انسان کسی مسلمان کی عزت سے کھلواڑ کرتا ہے اور اسے پریشان کرتا ہے، اور پریشان کر کے اس کا تماشا بناتا ہے۔ اپریل فول کے اندر یہی ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کسی مسلمان کا یا کوئی بھی آدمی دوسرے آدمی کا مذاق اڑاتا ہے، اسے دھوکہ دیتا ہے، اور پھر اسے دھوکہ دے کر کے، اس کا مذاق اڑا کر کے اس کا تماشا بناتا ہے، اور اس کے اوپر خوش ہوتا ہے، ہنسی مذاق کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کے سلسلے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر پہ تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ تھے، آپ کے ساتھ کچھ صحابی موجود تھے۔ سفر میں ایک آدمی آرام سے سو رہے تھے، ان کے پاس ایک رسی تھی۔ اللہ کے نبی، سنن نبی داؤد کی یہ صحیح روایت ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک آدمی سو رہا ہے، اس کے پاس رسی ہے۔ ایک دوسرے بھائی نے مذاقاً اس رسی کو لے کر کے اسے چھیننے کی کوشش کی، چھپانے کی کوشش کی۔ ففزع، جیسے اس بندے سے اس رسی کو چھینا گیا، اس سے لیا گیا مذاقاً، اس آدمی نے لینے کی کوشش کی، وہ آدمی گھبرا کر کے اٹھ گیا۔ ففزع، گھبرا کر کے وہ آدمی اٹھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يحل لمسلم، یاد رکھیے اس جملے کو، پیارے نبی کے اس فرمان کو یاد رکھیے، لا يحل لمسلم ان يورع مسلما، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان بھائی کو گھبرائے، کسی مسلمان بھائی کو آنکھیں دکھائے، کسی مسلم بھائی کو ڈرائے، کسی مسلمان کو پریشان کرے، کسی مسلمان کا مذاق اڑا کر کے اس کا تماشا بنائے، اس کے ساتھ مذاق کرے، اس کا استہزاء کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو سختی سے منع فرمایا، کہا لا يحل لمسلم، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے ان يورع مسلما، کہ وہ کسی مسلمان کا مذاق اڑائے۔ میرے بھائیوں، اپریل فول میں کیا ہوتا ہے؟ اپریل فول کے نام پر کیا کیا جاتا ہے، کیا تماشا کیا جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے؟ ایک شخص اس موسم میں، اس موقع پر انسان کی جان بھی چلی جاتی ہے، مذاق میں اور اسی طرح سے جھوٹ بولنے میں، دھوکہ دینے میں انسان کی جان بھی چلی جاتی ہے۔ ایک شخص ہے جو کسی کے والد صاحب کو کال کر کے کہتا ہے، آپ کا بیٹا راستے میں کہیں سفر پہ تھا، اچانک ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ وہیں پر جگہ پر ختم ہو گیا۔ اس کے والد محترم ہارٹ کے مریض ہیں، پریشان عالم میں گھر سے مارے اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں۔ جب وہ موقع پر پہنچتے ہیں بچے کو نہیں دیکھتے، وہاں اس جگہ پر جہاں اس کا حوالہ دیا جاتا ہے وہاں ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ وہاں پہنچتے ہیں، والد محترم کو اپنے بیٹے کی نعش نہیں ملتی، اپنے بیٹے کا وجود وہاں نظر نہیں آتا۔ جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے تو کہا فون کر کے کہ میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ کہتا ہے ہنس کر کے، میں نے تو اپریل فول کے نام پر آپ کو بیوقوف بنایا۔ استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
میرے بھائیوں اپریل فول کے نام پر نہ جانے کتنی جانیں چلی جاتی ہیں، اپریل فول کے نام پر نہ جانے کتنے لوگ موت کے حوالے ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے کتنے لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں۔ ایک کمپنی کا مالک اپنے نوکر کو کال کر کے کہتا ہے، 1 اپریل کو کال کر کے کہتا ہے کل سے آپ کو ہمارے یہاں آنا نہیں ہے، کمپنی سے آپ کو نکال دیا گیا۔ وہ بندہ پریشان ہے، وہ مزدور مجبوری میں پریشان ہے، وہ پریشانی کے عالم میں پورا دن پوری رات 24 گھنٹے 1 دن 2 دن گزارتا ہے۔ تیسرے دن اس مالک کی، اس کمپنی کے اونر کا فون آتا ہے، کال آتی ہے، کہتا ہے آج تک آپ کمپنی میں نہیں آئے، آپ کمپنی میں اپنی ڈیوٹی کو نہیں نبھا رہے ہیں۔ اس نے کہا جناب آپ نے تو کال کر کے مجھ سے کہا تھا کہ آپ کو ہماری کمپنی سے نکال دیا گیا۔ کمپنی کا اونر کہتا ہے، کمپنی کا مالک کہتا ہے میں نے تو یہ تو اپریل فول کے نام پہ تجھ سے مذاق کیا تھا۔ میرے بھائیوں نہ جانے کتنے لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں، اس کی بنیاد پر نہ جانے کتنے لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں، اور در حقیقت یہ مذاق کیوں منایا جاتا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے تاریخ پیش کی کہ مسلمانوں کو اندلس سے جب نکالا گیا، اسپین سے نکالا گیا، ان کو دھوکے سے بحری جہاز کے ذریعے ان کو سمندر کے درمیان لے جا کر کے غرقاب کر دیا۔ اسی کی پاداش میں عیسائی حضرات، عیسائی لوگ، عیسائی قوم یہ مذاق اڑاتی ہے مسلمانوں کا، اور مسلمان یہ نہیں سمجھتے کہ اپریل فول منایا کیوں جاتا ہے۔ آج اسی کی حقیقت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور قرآن و سنت سے اس کا توڑ پیش کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں اتنی قیمتی باتیں آپ کو کئی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد ملے گی، جو آپ کو آدھے گھنٹے میں مل رہی ہے۔ آپ شکر ادا کریں اللہ کا کہ آپ اگر ایسا نہیں کر رہے ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کریں، اور جو لوگ کر رہے ہیں ان تک اسلام کا یہ سچا پیغام پہنچا دیجئے کہ اسلام اپریل فول منانے کی اجازت نہیں دیتا، مسلمانوں کو کسی کا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں دیتا، اسلام میں یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اپریل فول جو لوگ مناتے ہیں اس کی ایک بڑی قباحت اور اس کا برا اثر اور تباہ کن نتیجہ انسانی زندگی پر یہ بھی آتا ہے کہ انسان دشمنوں کی عیدوں میں، دشمنوں کے تہواروں میں شریک ہو کر غضب الہی کا مستحق ہو جاتا ہے۔ دلیل کے طور پر سورۃ الفرقان کی آیت کریمہ پیش کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عباد الرحمن کی جو 9 صفتیں ذکر کی اس میں سے ایک صفت یہ بھی بتائی، اللہ نے فرمایا والذین لا یشہدون الزور، کہ یہ عباد الرحمن، رحمان کے بندے یہ زور میں، جھوٹ میں گواہی نہیں دیتے، شریک نہیں ہوتے۔ اکثر مفسرین نے یہاں زور سے مراد مشرکوں کی عید مراد لی ہے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو لوگ مشرکوں کی، کفار کی، یہود و نصارہ کی عیدوں میں، ان کی خوشیوں میں، ان کے تہواروں میں جو شریک ہوتے ہیں انہیں اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے، اس لیے کہ جب مشرکین اپنی جگہوں پر جہاں شرک کیا جا رہا ہے، جہاں تہوار منایا جا رہا ہے، جہاں وہ لوگ تہوار مناتے ہیں غضب الہی کا نزول ہوتا ہے۔ مسلمان اگر اپریل فول کو نہیں جانتا ہے، اس کی حقیقت کو نہیں جانتا، اور عیسائی قوم دشمنان اسلام یہود و نصارہ اگر اس دن کو مناتے ہیں، اپریل فول کے نام پر لوگوں کو مذاق بنا کر کے بیوقوف بناتے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، وہ خوشیاں منا رہے ہیں، مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ اس موقع پر رب العالمین کا غضب نازل ہوتا ہے، اور کہیں ایسا نہیں کہ ان کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی پیس دیے جائے، اپریل فول منانے والے لوگ بھی اس کے اندر شامل کر دیے جائے، اور غضب الہی کے شکار کی بنیاد پر ان کو تہس نہس کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں اپریل فول کے نام پر جو بھی کچھ منایا جاتا ہے اس کی بنیاد پر انسانی زندگی پر ایک خطرناک نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان ان لوگوں کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے کہ جو لوگ وہ کام کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے عیسائیوں کی مشابہت اختیار کی، پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی، چاہے وہ چال چلن میں، کھانے پینے میں، اٹھنے اور بیٹھنے
بیٹھنے میں، پہننے میں، لباس میں، عید میں، خوشی منانے میں، تہوار منانے میں، کسی بھی چیز کے اندر اگر کسی نے مشابہت اختیار کی کسی قوم کی، من تشبہ بقوم فہو منہم، پیارے نبی فرماتے ہیں وہ انہی لوگوں میں سے ہیں۔ اور قرآن کا اٹل فیصلہ یاد رکھیے، قرآن کا اٹل فیصلہ یاد رکھیے، یہود و نصارہ کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی آیت میں فرمایا وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ، آپ سے یہ یہود و نصارہ خوش نہیں ہو سکتے، یہ یہود و نصارہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے۔ کب تک؟ حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں، یعنی آپ بھی یہودی بن جائیں یا آپ بھی عیسائی بن جائیں، آپ بھی ان کے تہواروں میں شریک ہو۔ جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گے تب تک یہ لوگ آپ سے خوش نہیں ہو سکتے، راضی نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائیوں، یہ میرے اور آپ کے نبی کے بارے میں کہا گیا کہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں تو پھر ہم سے کیسے وہ لوگ راضی ہو سکتے ہیں؟ وہ یہود و نصارہ کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ رب کا فرمان ہے وہ آپ سے ہم سے راضی نہیں ہو سکتے تاکہ ہم یہود بن جائیں، ہم نصارہ بن جائیں، ہم ان کی پیروی کرنے لگیں، ان کی عیدوں میں، ان کی خوشیوں میں، ان کے تہواروں میں شریک ہو کر کے ان کا ساتھ دیں، ان کا شانہ بشانہ چلیں۔ پیارے نبی نے فرمایا جو لوگ کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے، المرء مع من احبہ، جس نے کسی سے محبت کی قیامت کے دن وہ شخص انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اگر کسی نے فرعون سے محبت کی قیامت کے دن وہ فرعون کے ساتھ ہوگا۔ حامان اور شداد اور قارون سے محبت کی قیامت کے دن ان لوگوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ عیسائیوں کی محبت کی، عیسائیوں سے محبت کی، یہودیوں سے محبت کی، مشرکین سے محبت کی، قیامت کے دن وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اور جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ سے محبت کی وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ قرآن کا فیصلہ ہے، پیارے نبی کا فرمان ہے، لہذا مجھے اور آپ کو اس موسم میں اور اس موقع پر شرکت کرنا بالکل جائز نہیں، جائز اور درست نہیں، ہمیں اور آپ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ آخری بات میرے بھائیوں، اپریل فول کے نام پر جو کچھ بھی منایا جاتا ہے، مذاق کیا جاتا ہے، بیوقوف بنایا جاتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، دراصل حقیقت یہی ہے کہ مسلمانوں کو دھوکہ دے کر کے پریشان کیا گیا، مسلمانوں کو تہس نہس کیا گیا اندلس سے۔ اس کے پیچھے ان کی یہ پوری تاریخ ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ دھوکہ دینا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، مسلمان اپنے مسلم بھائی کے ساتھ اچھے سے پیش آتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا لیس من غشنا فلیس منا، جس نے کسی مسلم کو، کسی بھائی کو دھوکہ دیا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں، یا تو وہ مسلمان نہیں، یا تو نبی کے طریقے پر نہیں، وہ نبی کی سنت پہ نہیں۔ جو دھوکہ دینے والا ہو نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا نہیں ہے، وہ نبی کی سنت کے مطابق چلنے والا انسان نہیں ہے۔ اور اگر اس کو ہم حلال طریقے سے کریں کہ دھوکہ دینا تو یہ اچھا کام ہے، بیوقوف بنانا اچھا کام ہے، فلیس منا کا ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ شریعت اسلامیہ سے اور شریعت سے وہ خارج ہو گیا، وہ خوارج میں سے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے بھائیوں، اتنی سنگین اور خطرناک یہ تباہ کاریاں ہیں جھوٹ کی، دھوکے کی اور اسی طرح سے مذاق اڑانے کی، لہذا ہمیں اور آپ کو اپریل فول کے نام پر اپنے آپ کو چوکنا کر لینا چاہیے، اپنے بال بچوں کو بھی اس سلسلے میں متنبہ کرنا چاہیے کہ یہ جو کچھ بھی کیا جاتا ہے یہ یہود و نصارہ کی طرف سے ایک بڑی سازش ہے، مسلمانوں کا مذاق اڑانے کے لیے، مسلمانوں کے ساتھ بیوقوفی کر کے ان کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے۔ لہذا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ قطعاً یہ کام نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سارے مسلمانوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو سنت سے ثابت اعمال ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہے اللہ ان کی بیماریوں میں شفا کل نصیب فرما، جو پریشان حال ہے اللہ ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہے اللہ ان
کی بیماریوں میں شفا کلی نصیب فرما، ہمارے والدین کی حفاظت فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی بیماریوں میں شفا کلی نصیب فرما، جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کو کروٹ کروٹ چین و سکون نصیب فرما، جنت الفردوس میں اونچا مقام عطا فرما، ان کی سیئات کو خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے اساتذہ کی حفاظت فرما، ان کے علم میں عمر میں روزی میں برکت عطا فرما، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ ایمان پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر نصیب فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔